نہایت ہی واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، جب اسلام کا پرچم سربلند ہوا اور لوگ جوق در جوق مسلمان ہونے لگے، تو جو پہلے حالت کفر میں لوگ جب تھے تو بتوں کی پوجا کرتے تھے، تو ان کو اپنا الہ مانتے تھے، وہ بت ان کے قریب ہوتے تھے اور سامنے ہوتے تھے۔ تو اب ظاہر ہے کہ ان کو ایک تصور دیا گیا، بتایا گیا کہ یہ تو معبودان باطلہ ہیں، یہ جھوٹے خدا ہیں۔ اللہ رب العزت معبود برحق ہیں، الہ برحق ہیں، اور وہ واحد ذات ہے۔ تو اب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے دلوں میں جو نئے نئے اسلام میں داخل ہو رہے تھے، یہ بات آئی کہ پھر اللہ رب العزت کہاں ہے۔ اس پرانے بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے کہ وہ تو جو معبودان باطلہ تھے، جھوٹے خدا تھے، لیکن وہ سامنے ہوتے تھے، تو اب اللہ رب العزت کہاں ہیں؟ اگر ہم نے کوئی اپنی بات کرنی ہو تو ہم کیسے کریں؟ ہماری بات وہ سنے گا کیسے؟ تو قریب ہے، دور ہے، کیا معاملہ ہے؟ اس طرح کے سوالات پیدا ہوئے، تو انہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ رب العزت کہاں ہے؟ تو اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، جب آپ سے سوال کریں میرے بندے، انی، میرے بارے میں، فَإِنِّي قریب ہو، تو بس آپ ان کو بتائیں کہ میں تو ان کے قریب۔ یہ جو دوری ہوتی ہے یہ مکان والی چیز سے ہوتی ہے کہ لاہور یہاں سے اتنا دور ہے، ایک مکان ایک جگہ ہے، وہ ہم سے دور ہے، 300 کلومیٹر ہوگا یہاں سے، اسلام آباد 200-250 کلومیٹر ہے، وہ ایک جگہ ہے۔ تو جو مکان والی چیز ہوتی ہے اس کا معاملہ ہوتا ہے کہ وہ اتنے دور ہے، یہ اتنی قریب ہے، لیکن اللہ رب العزت کی ذات مکان سے پاک ہے۔ تو اللہ رب العزت کے لیے اس طرح کی دوری ہے ہی نہیں، کیونکہ دوری تو مکان والی جگہ سے ہوتی ہے۔ تو اللہ رب العزت وہ مکان کی جو جگہ ہوتی ہے، بعض کے قریب ہوتی ہے تو بعض کے دور بھی ہوتی ہے۔ جو لاہور میں رہتے ہیں، لاہور ان کے لیے قریب ہے، جو ہم وہاں نہیں رہتے ہمارے لیے دور ہے، تو وہ کسی کے لیے قریب، کسی کے لیے بعید، لیکن اللہ رب العزت مکان سے پاک ہے، رب تعالیٰ سب کے قریب ہے۔ تو فرمایا فَإِنِّي قریب ہوں، بے شک میں تو قریب۔ دوستوں اور بھائیوں، ایک چیز اور بھی ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے سوال حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا، تو اللہ رب العزت نے جو جواب دیا اس میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرمایا کہ آپ ان کو بتائیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ رب العزت چاہتے یہ ہیں کہ اس کی مخلوق جو ہے وہ میرے ساتھ رابطہ کرے تو میرے محبوب کے واسطے اور وسیلے سے، کیونکہ اللہ رب العزت تمام تر قدرت کے باوجود اگر ہمیں قرآن پاک عطا فرماتا ہے تو ڈائریکٹ نہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے اپنے قرب کا پتہ دینا چاہتا ہے، تو پھر بھی آیت کریمہ میں یہ نہیں فرما دیا کہ میں بس ان کے قریب ہوں، نہیں، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، جب آپ سے پوچھے میرے بندے تو آپ ان کو یہ بتائیں کہ میں ان کے قریب ہوں۔ یہ قرآن مجید ہے، یہ کوئی قصے کہانیوں کی بات نہیں۔ اللہ رب العزت اپنا پتہ اپنے محبوب کے واسطے سے بتا رہا ہے۔
اپنی قربت اپنے محبوب کے وسیلے سے بتا رہا ہے۔ اس سے سمجھ آتے ہیں لوگ کہ رب سب کے قریب ہے، لیکن اگر اس میں واسطہ اور وسیلہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہو تو پھر یہ قربت جو ہے انسان کو اللہ رب العزت کے اور زیادہ قریب کر دیتی ہے۔ پھر ارشاد فرمایا قریب بھی ہوں، اجیب و دعوت الداع اذا دعان، اور میں پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں، دعا مانگنے والے کی دعا کو سنتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے یہاں یہ بتا دیا کہ میں پکار کو سنتا ہوں، دعا کو سنتا ہوں، آپ دعا مانگیں میں دعا کو قبول کرتا ہوں۔ تو اللہ رب العزت سے مانگنا چاہیے۔ یہ جو رات گزری ہے اس کے بارے میں ایک حدیث پاک میں ہے کہ اللہ رب العزت جب مغرب کا وقت ہوتا ہے، سورج غروب ہوتا ہے اور رات کا آغاز ہو رہا ہوتا ہے، تو اس وقت سے لے کر طلوع آفتاب تک اللہ رب العزت آسمان دنیا کے اوپر نزول اجلال فرماتا ہے اپنی شان کے لئے۔ پھر فرماتے ہیں حل من سائل فأعطیہ، ہے کوئی مجھ سے سوال کرنے والا کہ میں اس کو عطا کروں، حل من مستغفر فاغفر لہ، ہے کوئی مغفرت کا طلبگار کہ میں اس کا دامن مغفرت سے بھر دوں، حل من تائب فاتوب الیہ، ہے کوئی مجھ سے توبہ کرنے والا کہ میں اس کی توبہ کو قبول کروں۔ صدائے خدا بندی جو ہے وہ بلند ہوتی ہے، خوش نصیب تو وہ ہوتے ہیں جو اس صدا پہ لبیک ہے، جی ہم رزق مانگنے والے ہیں، ہمارا سوال ہے، ہمیں عطا کیا جائے، ہمارے اوپر مہربانی کی جائے، بخشش کی جائے، توبہ قبول کی جائے، گڑ گڑاتے ہیں، روتے ہیں، عرض کرتے ہیں، تو اللہ رب العزت کو ان لوگوں پہ بڑا پیار آتا ہے۔ اللہ رب العزت کو غصہ کن پہ آتا ہے؟ حدیث پاک میں ہے کہ سب سے زیادہ اللہ رب العزت اس بندے پہ غضبناک ہوتے ہیں جو اللہ رب العزت سے مانگنا چھوڑ دیتے ہیں۔ سب سے زیادہ اللہ رب العزت اس بندے پہ غضبناک ہوتے ہیں جو اللہ سے مانگنا چھوڑ دیتا ہے۔ دنیا کے لوگوں پہ اس چیز کو قیاس ہی نہیں کرنا چاہیے۔ دنیا کے لوگوں سے آپ ایک مرتبہ مانگیں تو شاید دے دیں، دوسری مرتبہ مانگیں تو وہ تھوڑا سا محسوس کریں کہ یار پہلے بھی دیا ہے، تیسری مرتبہ تو ہو سکتا ہے جھاڑ بھی پلا دیں، یار بس کر ابھی کتنی مرتبہ اور دینا ہے۔ لیکن اللہ رب العزت کی بارگاہ دنیا کے دروازوں کی طرح یہ نہیں ہے، دنیا کے بادشاہوں کی طرح یہ معاملہ نہیں ہے، لوگوں کی طرح کا یہ معاملہ نہیں ہے۔ رب تعالیٰ بار بار مانگے جانے پہ خوش ہوتے ہیں کہ اس کا بندہ بار بار اس کی طرف رجوع کرے۔ وہ ہے ہی دینے والی ذات، وہ عطا کرنے والی ہے، وہ اس پہ خوش ہوتی ہے کہ میرا بندہ بار بار میرے دروازے پہ آئے، مجھ سے طلب کرے، مجھ سے مانگے۔ یہی وجہ فرماؤ جیبو دعوت الداع اذا دعان، جب مجھ سے مانگو تو میں پھر عطا فرماتا ہوں، دعا مانگی جائے تو میں اس کو قبول کرتا ہوں۔ اور بھی قرآن مجید فرقان حمید میں بہت سارے مقامات پہ اللہ رب العزت نے اس طرح کے ارشادات فرمائے ہیں۔ خوش نصیب وہ لوگ ہوتے ہیں جن کو اللہ رب العزت سے مانگنے کا طریقہ اور سلیقہ ہے اور وہ اپنے خالق اور مالک کو راضی کرتے ہیں۔ دنیا کے لوگوں سے آپ مانگیں تو کیا ہوگا؟ پہلی بات یہ ہے کہ وہ دے دیں گے تو پھر بھی لینے والے کا سر جھک جائے گا۔ الانسان عبد الاحسان، انسان احسان کا بندہ ہوتا ہے کہ انسان کے اوپر اگر احسان آ جائے تو گردن جھک جاتی ہے، اور انسان جو ہے پھر ممنون احسان ہو جاتا ہے کہ اس نے مہربانی کی، میری مشکل حل کی، میرے اوپر مہربانی کی۔ تو انسان جب کسی انسان سے مانگتا ہے پہلی بات یہ ہے کہ اگر مل بھی جائے تو گردن جھک جاتا ہے اور انسان شرمندہ ہو جاتا ہے۔ دوسری بات کہ یا ملے گا ہی نہیں، وہ انکار کر دے گا، بھائی میرے آج کل حالات نہیں تھی، میں آپ کو نہیں دے سکتا، کوئی بھی جو چیز ہو وہ انکار کر دے تو پھر بھی شرمساری ہوئی، پھر بھی رسوائی ہوئی کہ یار میں نے چیز مانگی مجھے ملی بھی نہیں، میں تو مانگ کر بھی شرمندہ ہوا۔ یہ ہوتا ہے
تو اللہ رب العزت کا دربار جو ہے وہاں اس طرح کا معاملہ بالکل نہیں ہے. وہاں اللہ رب العزت دے پھر بھی شرمساری والی کوئی بات نہیں. اپنے خالق اور مالک سے مانگا ہے، اسی نے دینا ہے، اسی سے مانگا ہے، اسی نے عطا فرمایا ہے. اب اس کا شکر ادا کریں. اور اگر وہ نہ بھی دے تو وہ لوگوں کی طرح 10 بندوں کو بتاتا نہیں ہے کہ اس نے مانگا اور میں نے اس کو نہیں دیا، اس کے حالات بڑے خراب تھے آج کل، اس کا فلاں مسئلہ تھا. نہیں، اگر دے اس میں اس کی حکمت ہے، اگر نہ دے تو اس میں بھی اس کی حکمت ہے. کسی وجہ سے اللہ رب العزت نے دیر کی ہے، نہیں دی وہ چیز. تو اس بارے میں ایک حدیث پاک میں ہے کہ اللہ رب العزت سے جو بھی مانگا جاتا ہے وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں محفوظ ہو جاتا ہے، مانگی ہوئی دعا رد نہیں جاتی. حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد میں اللہ رب العزت کو اس بات سے حیا آتی ہے کہ کوئی اس کی بارگاہ میں دست سوال دراز کرے اور اس کو خالی لٹائے. پہلی بات یہ ہے کہ خالی تو لٹایا ہی نہیں جاتا، لیکن میں نے تو مانگے پیسے، مجھے پیسے نہیں دیے گئے. یعنی اللہ رب العزت دیتے تو لازمی ہے، مانگنے والے کو عطا کر دیا جاتا ہے، لیکن یہ میں نے پیسے مانگے وہ نہیں دیے گئے، میں نے دولت مانگی وہ نہیں دی گئی، کوئی چیز مانگی وہ نہیں دی گئی جو میں نے مانگی ہے. تو اب مسئلہ پیدا ہو گیا کہ اللہ رب العزت دیتے نہیں ہیں. نہیں، اب اس کو تھوڑا سا سمجھنے کی بات ہے. رب تعالیٰ کبھی بھی اٹھے ہوئے ہاتھوں کو خالی لوٹاتے ہی نہیں ہیں، ضرور عطا فرماتے ہیں، لیکن ضروری نہیں کہ جو انسان مانگ رہا ہے وہی چیز اس کو عطا کی ہے. اس کی وجہ کیا ہے کہ انسانی ذہن، انسانی عقل اپنی استطاعت کے مطابق مانگ رہی ہے. جو میری سوچ ہے، جو میری عقل ہے کہ اگر مجھے یہ اتنے پیسے مل جائیں، میرے اتنے مسئلے حل ہو جائیں، یہ ہو جائے، مجھے فلاں ہو جائے. لیکن یہ ساری چیزیں جو ہیں، مال ہے، دولت ہے، اولاد ہے، گاڑی ہے، مکان ہے، ان ساری چیزوں کے ساتھ تقدیر کے بہت سارے معاملے جڑے ہوئے ہوتے ہیں. بہت سارے معاملے تقدیر کے جڑے ہوئے ہوتے ہیں جو اب مجھے نہیں معلوم. مثلا ایک بندہ مانگتا ہے یا اللہ اب نئے ماڈل کی گاڑی دے دے، تقدیر میں لکھا ہوتا ہے کہ یہ گاڑی جس کو ملے گی فلاں جگہ پہ اس کا ایکسیڈنٹ ہو جائے گا، اور اللہ رب العزت نہیں چاہتے کہ یہ میرا بندہ جو ہے ابھی یہ اس دنیا سے چلا جائے، تو اس کو گاڑی نہیں دی جاتی. اب وہ سمجھتا ہے مجھے گاڑی نہیں دی گئی، حالانکہ نہ دے کر اس پہ مہربانی کی، اس سے تقدیر کو ٹال دیا ہے. تو اس طرح کی بہت ساری. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک شخص تھا، اس نے کہا جناب موسیٰ کلیم اللہ، آپ اللہ رب العزت سے جا کر ہم کلام ہوتے ہیں، میرے مسائل بھی ہیں، عرض کر دیں اللہ رب العزت مال و دولت مجھے دے دے تو میری تنگی جو ہے وہ آسانی میں بدل جائے. تو میں بار بار مانگ رہا ہوں رب سے، وہ نہیں دے رہا. اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا کہ اس میں حکمت ہے، میں نہیں دے رہا تو اس میں حکمت ہے، جو وہ مانگتا ہے تو اس کو سمجھائیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سمجھایا، وہ بات نہیں آیا. تو پھر اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا کہ اس کو کہیں کہ وہ ذرا اپنی آنکھیں بند کرے. اس نے اپنی آنکھیں بند کی تو اس کو بہت زیادہ مال و دولت نظر آیا، سونے چاندی جواہرات کے پہاڑ نظر آئے. لیکن پہاڑ کے دوسری طرف ایک پوری وادی تھی جو غموں سے بھری ہوئی تھی، مصائب سے بھری ہوئی تھی، مشکلات سے بھری ہوئی تھی. اللہ رب العزت نے تقدیر میں ساتھ یہ لکھا ہوا تھا کہ جس کو یہ مال و دولت کے پہاڑ ملیں گے، ساتھ اس کو یہ غموں کی وادی بھی ملے گی، اس کو یہ مصائب بھی ملیں گے. اب اس نے فوراً آنکھیں کھول لی، عرض کی نہیں میں اسی حال پہ راضی ہوں کہ اگر اتنا مال و دولت آ جائے، ساتھ اتنی مصیبتیں بھی آ جائیں تو میں وہ برداشت نہیں کر پاؤں گا، اس لیے میں اسی پہ راضی ہوں. تو اب دوستو اور بھائیو، جب جو چیزیں ہم اللہ سے مانگ رہے ہوتے ہیں، ضروری نہیں کہ اس میں ہمارے لیے خیر اور عافیت کا پہلو ہو، اس میں ہمارے لیے کوئی تکلیف کا پہلو بھی ہو سکتا ہے، کوئی پریشانی بھی ہو سکتی ہے، کوئی مصائب بھی ہو سکتے ہیں جو ہمیں معلوم نہیں، لیکن رب تعالیٰ مہربانی کرتے ہیں اور وہ جو چیز بندہ مانگ رہا ہوتا ہے اس وقت اس کو وہ چیز عطا نہیں فرماتے، بلکہ اس سے کوئی بہتر چیز عطا فرماتے.
ماں سبزی کاٹ رہی ہو، چھوٹا بچہ جو ابھی ناسمجھی کی حالت میں ہو اس کے پاس بیٹھا ہو اور بار بار مطالبہ کرے یہ چھری مجھے دیں، میں اسے کھیلنا چاہتا ہوں۔ اب ماں کے دل میں پیار بھی ہے، شفقت بھی ہے، وہ چاہتی بھی نہیں کہ میں اپنے بیٹے کی کوئی بات رد کروں، لیکن وہ چھری دے گی نہیں دے گی۔ کیوں کہ مانگنے والا نہ سمجھ ہے، اس کو یہ نہیں پتا کہ یہ چھری میرے لیے نقصان دہ ہے، مضر ہے، اس سے میرے ہاتھ کٹ جائیں گے، انگلیاں کٹ جائیں گی، نقصان ہو جائے گا۔ مانگنے والے کو نہیں پتا، دینے والے کے دل میں محبت بھی ہے، شفقت بھی ہے، پیار بھی ہے، لیکن وہ نہیں دے رہی کیونکہ اس کو پتا ہے کہ یہ مانگنے والا جو چیز مانگ رہا ہے یہ اس کے لیے غلط ہے۔ تو دوستان اذکار اسی طرح ہوتا ہے، ہم بھی جب اللہ رب العزت سے مانگ رہے ہوتے ہیں ہم اپنی سمجھ کے مطابق مانگ رہے ہوتے ہیں، لیکن رب تعالیٰ کہ دینے کا ایک اپنا پیمانہ ہے، وہ سب جانتا ہے کہ اس کو کیا دینا ہے، کون سی چیز یہ سنبھال سکتا ہے، کون سی چیز اس کے لیے نقصان دہ ہے، کون سی چیز اس کے لیے بہتر ہے، تو وہ اس کے مطابق کرتا ہے۔ لیکن قرآن و حدیث سے جس نتیجے پہ ہم پہنچے وہ یہ ہے کہ ہمارا کام مانگنا ہے، ہم مانگتے رہیں، اس سے خیر طلب کریں۔ ایک صحابی نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے دعا کریں کہ اللہ پاک قیامت کا جو عذاب ہے نا وہ مجھ سے ٹال دے، اس دنیا میں جو تکلیف مجھے دینی ہے وہ دے لے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، تو ایسے دعا نہ مانگ، تو اس طرح دعا مانگ کہ اللہ پاک اس دنیا میں بھی عافیت دے اور آخرت میں بھی عافیت۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو کچھ اللہ پاک سے مانگا ہے، یقین جانے آپ اور میں، ہم اگر وہ دعائیں یاد کریں اور وہ مانگیں اللہ پاک سے، اس میں خیر ہی ہے، اس میں بھلائی بھلائی ہے۔ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا تلقین فرمائی؟ اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی الدین والدنیا والآخرہ، کہ اللہ سے اس طرح مانگو کہ اللہ مجھے عافیت عطا فرما۔ عافیت ہوتی معافی، ہر طرح کی جو چیز ہے اس دنیا میں جو کوئی پکڑ ہے اللہ پاک کو معاف کر۔ پھر دین و دنیا والآخرہ، کوئی دینی پکڑ ہے، کوئی دنیا کی ہے، کوئی آخرت کی ہے، تو اللہ پاک وہ ساری معافی عطا فرما دے۔ اس طرح دعا مانگو۔ سبحان اللہ، اللہ کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی خوبصورت دعا ہمیں تلقین فرمائی۔ اچھا یہ کوئی اتنی مشکل بھی نہیں، اگر آپ ایک دو دفعہ میرے ساتھ پڑھ لیں تو آپ کو یاد ہو جائے گا۔ اگر اکیلے پڑھنی ہے تو پھر الفاظ یہ ہونے چاہیے اللہم انی اسالک العفو فی الدنیا والآخرہ۔ لیکن اگر آپ نے سب کے لیے دعا مانگنی ہے تو پھر اس میں صرف ایک تھوڑا سا وہ تبدیلی ہے کہ اسالک کی بجا نسالک کا کہہ دینا، جمع کا صیغہ ہو جائے گا، سب کے لیے ہو جائے گا۔ اللہم انا نسالک العفو والعافیۃ فی الدین والدنیا والآخرہ۔ اسی طرح قرآن پاک میں بڑی خوبصورت اور جامع دعا موجود ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہ رب العزت نے ہمیں بتائی اور یہ مانگے۔ اچھا بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ دعا کے اندر جو جامعیت ہوتی ہے ہماری نظر اس پہ نہیں جا رہی ہوتی، ہماری نظر اپنے مسئلے پہ کھڑی ہوتی ہے کہ بیمار ہوں تو صحت کی بات کروں، بے اولاد ہوں تو صرف اولاد کی بات کروں، مقروض ہوں تو صرف قرض کی ادائیگی کا کوئی مطالبہ کروں، مال و دولت کی کمی ہے تو اللہ سے مال و دولت مانگوں۔ تو ہم اپنی سوئی جو ہے وہ وہاں پہ اٹکائے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن اس طرح کی جو دعائیں ہیں ان میں بڑی جامعیت ہے کہ دنیا کی بھلائی سے مراد کسی ایک شعبے میں دنیا کے اندر بھلائی نہیں بلکہ ہر خیر اور بھلائی۔ اسی طرح عافیت ہے دنیا کی تو ہر طرح کی عافیت، اس لیے جو ان جامع الفاظ کے ساتھ دعائیں ہیں وہ بڑی جامع ہیں، ان کو لازمی مانگا کریں، کیونکہ آپ اگر ویسے مانگنا شروع کریں گے آپ کو ایک دو باتیں مانگ لیں گے، چار مانگ لیں گے، کچھ نہ کچھ ضرور رہ جائیں گی۔ لیکن اگر آپ ان الفاظ کے ساتھ جو اللہ پاک نے تعلیم کی ہے، جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم کی ہے،
ان کے ساتھ دعا مانگیں گے تو پھر کوئی خیر اور بھلائی کا معاملہ پیچھے رہے گا نہیں، ہر طرح کی خیر اور بھلائی اللہ آپ کے مقدر ملے گی۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ تو دوستان ذوالفقار، اللہ رب العزت سے مانگنا چاہیے۔ دعا بذات خود ایک عبادت ہے، دعا عبادت کا مغز بھی ہے، الدعاء مخ العبادت اور الدعاء هو العبادہ، دعا خود عبادت ہے۔ دعا مانگنا اس طرح ہی ہے کہ جس طرح انسان عبادت کر رہا ہے، ثواب ملتا ہے، اس پہ اجر ملتا ہے۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید فرقان حمید کی یہ آیت پڑھی، یہ فرما کر کہ دعا هو العبادہ، ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم فی داخرین۔ فرمایا بے شک وہ لوگ جو اللہ رب العزت کی عبادت یعنی دعا کرنے سے تکبر کرتے ہیں، اللہ رب العزت ان کو جہنم کے اندر داخل کرے۔ یعنی وہ میں نے حدیث سے پاک بھی سنائی کہ اللہ سب سے زیادہ اس بندے پہ غضبناک ہوتے ہیں جو اللہ پاک سے مانگنا چھوڑ دیتا ہے۔ اور قرآن بھی کہتا ہے کہ یہ تکبر ہے کہ اللہ سے نہ مانگا جائے، اور اللہ رب العزت کو یہ بات تو بالکل ہی پسند نہیں کہ اللہ پاک سے نہ مانگا جائے۔ وہ خالق ہے، مالک ہے، عطا فرمانے والا ہے، اور اس کی شان عطا ظاہر کب ہوتی ہے؟ جب اس کی مخلوق مانگے اور وہ عطا فرما دے۔ یہ تو اس کی شان کا اظہار ہے، تو مانگیں اس سے، اور ہر طرح کی چیز مانگیں۔ حدیث پاک میں ہے، صحابہ کرام کہتے تھے کہ ہم آٹے کا نمک بھی اللہ سے مانگیں گے اور جوتی کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو اللہ سے مانگیں۔ یعنی ہر چھوٹی بڑی چیز آپ اللہ سے مانگیں، اسی سے مانگیں، اس سے طلب کریں، اور وہ ہمارا خالق ہے، مالک ہے، دینے والا ہے، اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں۔ حضرت ابراہیم بن آدم نے ایک شخص کو دیکھا کہ جو قحط کے زمانے میں بڑا خوش پھر رہا تھا، تو آپ نے اس سے پوچھا کہ یار سارے لوگ پریشان ہیں اور تو خوش پھر رہا ہے، کوئی بتا کیا راز ہے؟ اس نے کہا میں ہوں نوکر ایک مالک کا، اور ساری دنیا کے یہ جو لوگ ہیں ان کے پاس آج کل رزق کی کمی ہوئی ہے، لیکن جس کا میں نوکر ہوں اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں، اور وہ عطا کرنے والا بھی ہے، وہ سخی بھی ہے، خزانے بھی اس کے بھرے ہوئے ہیں، تو پھر مجھے کس بات کی پریشانی؟ ایک چیز حل ہو گئی، ایک مسئلہ حل ہو گیا کہ اللہ پاک کے خزانوں میں بھی کوئی کمی نہیں، وہ عطا بھی فرمانے والا ہے، وہ سخی بھی ہے، وہ دیتا ہے اور بار بار مانگنے پہ عطا فرماتا ہے۔ تو اس لیے آپ مانگا کریں، اپنے خالق اور مالک سے مانگا کریں، ہر چھوٹی بڑی چیز مانگا کریں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر طرح کی چیز جو ہے اس کے لیے دعا مانگی ہے۔ خوف سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بچنے کے لیے دعا مانگی، اور سورۃ لیلاف قریش جو ہے، جس کو کوئی خوف ہو اس کو یہ پڑھنا چاہیے، اور بہت ساری دعائیں ہیں۔ ہر طرح کی پریشانی اور مشکل کے لیے ایک دعا حدیث پاک میں ہے، چند الفاظ ہیں لیکن اس کی تاثیر بہت زیادہ ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس کو بہت زیادہ کوئی پریشانی ہو، وحشت ہو، گھبراہٹ ہو، اور وہ اس سے نکلنا چاہے تو وہ یہ کہے اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا۔ بس یہ الفاظ، اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، کہ میرا رب اللہ ہے اور میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا، تو اللہ پاک اس کی مشکل آسان فرما دے گا۔ مختصر دعائیں ہیں، چھوٹے چھوٹے جملے ہیں، تاثیر ان کی بڑی ہے، کیونکہ وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے نکلے ہیں۔ اللہ پاک سے یہ ساری چیزیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مانگی ہیں۔ رزق کے لیے دعائیں ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی، انہوں نے کسی کا قرض دینا تھا، نماز پہ نہیں آتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا بھیجا، بھائی کیا مسئلہ ہے؟ نماز پہ حاضری لگتی تھی، یہ ہمارے والا کام نہیں تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے تھے میرا کون سا غلام آیا ہے، کون سا آج نہیں آیا، کوئی مسئلہ کوئی پریشانی تو نہیں، تو بلا بھیجا، تو آئے تو انہوں نے بتایا کہ راستے میں فلاں شخص ہے، اس کا میں نے قرض دینا ہے، تو وہ میں ابھی ادا نہیں کر پا رہا۔
تو میں اس وجہ سے راستہ جو ہے اور کوئی ہے نہیں تو میں شرمندگی سے نہیں آیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ایک دعا تلقین فرمائی، وہ تفسیر ضیاء القرآن کے اندر جو ہے وہ لکھی ہوئی ہے، سیرت کی اور جو حدیث کی کتابیں ان میں موجود ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم یہ دعا پڑھو، قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی وترزق من تشاء بغیر حساب۔ یہ یہاں تک تو قرآن کی آیت ہے، یہ قرآن پاک کی ہے۔ آگے اللہ رب العزت کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ یہ کہنا ہے رحمان دنیا والآخرت ورحیمہما تؤتی منہما من تشاء تمنع منہما من تشاء اکدنی جیسے دعا ہے۔ تو یہ مانگیں، زمین اور آسمان کا درمیان اگر آپ کے قرض کا بھرا ہوا ہے تو اللہ رب العزت وہ قرض کی ادائیگی کے اسباب ہی پیدا کرتا ہے۔ بہت ساری چیزیں ہم اس طرف آتے نہیں، ڈھونڈ نہیں کرتے، تلاش نہیں کرتے، یا میں نے جو بتائی ہیں کوئی بھی آپ میں سے چاہے تو اس کو میں لکھ کر دے سکتا ہوں۔ اگر واٹس ایپ پہ آپ طلب کریں تو آپ کو اس کا ٹیکسٹ میں بھیج سکتا ہوں، حوالہ بھیج دوں گا۔ یہ چیزیں کوشش کریں، ہر مشکل کا حل دعا کی صورت میں ہے۔ آخری بات یہ ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ دعا جو ہے یہ ہر وہ مصیبت جو نازل ہو چکی ہے یا جو نازل ہونی ہے یہ اس کے راستے میں رکاوٹ بن جاتا ہے۔ الدعاء مما نازل و مما لم ینزل، ہر وہ چیز جو نازل ہو چکی ہے یا نازل ہونے والی مصیبت کی صورت میں یہ اس میں رکاوٹ بنا دیتا ہے۔ دعاؤں سے تقدیریں بدلتی ہیں۔ تو ٹھیک ہے، عمل کی بات بھی ہے، یہ بات یاد رکھنا، یہ نہیں کہ صرف دعاؤں پہ ہی اکتفا کر لیں اور عمل چھوڑ دیں، تو ایسا نہیں۔ یہ بات اس صورت میں ہو رہی ہے کہ اپنی ڈیوٹی کریں، اپنی کوشش کریں، لیکن ساتھ ہی ساتھ رجوع اللہ کریں، اللہ رب العزت سے مانگیں۔ دعا کی تاثیر برحق ہے، دعا اثر انداز ہوتی ہے، دعاؤں سے تقدیریں بدلتی ہیں، دعاؤں سے معاملات میں آسانیاں پیدا ہوتی ہیں، اور دعا مانگنی کس سے ہے؟ اپنے خالق اور مالک سے، اللہ رب العزت کی بارگاہ سے۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو اپنی بارگاہ میں ہمیشہ مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔